بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باب رؤية الهلال چاند کو دیکھنے کا بیان، یعنی رمضان کے لیے اور عید کے لیے چاند کو دیکھنا ضروری ہے، اس کا بیان ہے اس باب میں۔ اس باب کے جو مسائل ہیں وہ احادیث کے تحت آ جائیں گے انشاءاللہ۔ الفصل الاول عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فرمایا اس وقت تک روزہ نہ رکھو جب تک کہ چاند کو نہ دیکھ لو، اور اس وقت تک عید نہ کرو جب تک کہ چاند کو نہ دیکھ لو۔ فإن غم علیکم فاقدروا له، اگر تمہارے اوپر بادل آ جائیں، بادل چھا جائیں، چونکہ بادلوں میں چاند نظر نہیں آتا، تو فرمایا اگر تمہارے اوپر بادل چھا جائیں تو ایسی صورت میں اپنی گنتی مکمل کر لو۔ مطلب یہ ہے کہ اسلامی جو مہینہ ہوتا ہے وہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ 29 دن جب پورے ہو جائیں، مثال کے طور پر شعبان کے 29 دن پورے ہو گئے تو آپ مغرب کے وقت چاند دیکھو، اگر چاند نظر آ جائے تو ٹھیک ہے، کل روزہ رکھ لینا، لیکن اگر چاند نظر نہ آئے تو پھر اگلے دن روزہ نہیں رکھنا، بلکہ ایک دن اور گزار کر 30 شعبان کے 30 دن مکمل کر لے، اور پھر چونکہ اسلامی مہینہ 30 سے زائد کا نہیں ہوتا، جب 30 دن مکمل ہو گئے تو معلوم ہو گیا شعبان ختم ہو گیا، اب اگلے دن پھر آپ بغیر چاند دیکھے بھی کیا کریں، روزہ رکھ لیں۔ اسی طرح اگر 29ویں شعبان کو بادل آ گئے تو پھر چاند نظر تو نہیں آئے گا بادلوں کے پیچھے، اس لیے پھر بھی شعبان کے آپ 30 دن مکمل کر لیں اور اس کے بعد پھر روزہ رکھ لیں۔ اسی طرح رمضان میں بھی ہے، 29 رمضان کو عید کا چاند دیکھے، نظر آیا تو ٹھیک، نہیں تو 30 روزے مکمل کر لیں، اور اسی طرح اگر 29 رمضان کو بادل ہوئے تو تب بھی 30 روزے مکمل کر لیں۔ اس سے ایک بات اور معلوم ہو گئی اس حدیث سے کہ رمضان کے لیے یا عید کے لیے یا کسی بھی مہینے کے آغاز کے لیے، اسلامی مہینے کے آغاز کے لیے چاند کا آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے، چاند کا اپنی آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے، یعنی انسانی آنکھ اس کو دیکھے، اور پھر اگر 2 بندوں نے دیکھا ہے تو وہ اس کی گواہی دے، جو عادل ہو وہ گواہی دے، ان کی گواہی پر پھر اسلامی جو حکومت ہوگی وہ اعلان کرے گی رمضان کا یا عید کا، یا سارے لوگ دیکھ لے اپنی آنکھوں سے، تو اس کا اعتبار کیا ہے شریعت نے کہ چاند کو آنکھوں سے دیکھا جائے۔ اس سے ان لوگوں کی تردید ہو گئی جو کہتے ہیں کہ ہم حساب کتاب سے، کیلنڈر کے ذریعے سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ یکم رمضان کب ہوگا یا عید کب ہوگی، تو کیلنڈر کے ذریعے سے اسلام نے اس کے اعتبار نہیں کیا۔ اسلام کہتے ہیں چاند کو دیکھو، اگر نہ جو کیلنڈر اسلامی اور اللہ کی طرف سے منتخب ہو سکتا تھا، اس سے بڑھ کر کوئی کیلنڈر نہیں تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو پیش نہیں کیا۔ یا اس وقت جو لوگ ریاضی دان تھے، علم الافلاک کے ماہر تھے، وہ اس سے بہتر کیلنڈر بنا سکتے تھے، اور اس سے بہتر کیلنڈر ان کے پاس تھے، لیکن انہوں نے اس کا اعتبار نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے، شریعت نے کہا آنکھوں سے دیکھیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہو گئی کہ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جدید آلات کے ذریعے سے چاند کو دیکھ سکتے ہیں، تو جدید آلات کے ذریعے سے ہم 29 شعبان کو چاند دیکھیں گے، اگلے دن روزہ کر لیں گے، تو بات یہ ہے کہ چاند تو ہر وقت آسمان پر موجود ہوتا ہے، تو جدید آلات سے تو آپ اس کو کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں، تو اس لیے جدید آلات کا بھی اعتبار نہیں ہے شریعت میں۔
چاند کو آنکھوں سے دیکھنے کا کیا کیا ہے شریعت نے اعتبار کیا ہے، اس لیے جب آنکھوں سے دیکھا جائے تو تب عید ہوگی، آنکھوں سے دیکھا جائے تو تب جو ہے وہ رمضان ہوگا۔ اس لیے کہ شریعت اگر جدید آلات کے اعتبار کرتی یا کیلنڈر کا اعتبار کرتی تو یہ کبھی نہ کہتی کہ اگر بادل ہو تو پھر آپ 30 دن مکمل کر لیں، بلکہ شریعت یہ کہتی کہ بادلوں کے پیچھے اگر چاند موجود ہو تو رمضان کا روزہ رکھ لو، اگر نہ ہو تو پھر نہ رکھو۔ لیکن شریعت نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، جب آپ کو چاند نظر نہیں آ رہا کسی رکاوٹ کی وجہ سے، بے شک وہ رکاوٹ بادل بنے ہوئے ہوں، تو بے شک بادلوں کے پیچھے جان موجود بھی ہو لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا، انسانی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، تو آپ کے لیے پھر روزہ نہیں ہے، آپ کے لیے عید نہیں ہے، بلکہ آپ 30 دن مکمل کریں، 30 روزے مکمل کریں یا شعبان کے 30 دن مکمل کریں۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ اگر ایک جگہ پر عید ہے، انہوں نے چاند دیکھا ہے، اور دوسری جگہ جس کا مطلع مختلف ہے وہاں پر انہوں نے چاند نہیں دیکھا، تو ایسا ممکن ہے کہ ایک جگہ روزہ ہو دوسری جگہ روزہ نہ ہو، یا ایک جگہ عید ہو اور دوسری جگہ روزہ ہو۔ ایسے مسائل فقہ کی کتابوں میں بھی موجود ہیں، اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ شریعت نے یہ نہیں کہا اس حدیث میں کہ آپ دوسری جگہ سے اطلاع لے لو کہ وہاں پر جہاں پر بادل نہ ہو تو ان لوگوں سے پوچھو کہ چاند نظر آیا یا نہیں، کیونکہ اس وقت تو اس میں وقت بھی لگ جاتا تھا، بعض جگہ دنوں کا فاصلہ ہوتا تھا، پھر آگے جا کے مطلع صاف ہوتا تھا، تو اس لیے شریعت نے اس کا اعتبار بھی نہیں کیا۔ تو آج کل یہ اگرچہ موجود ہے، ممکن ہے کہ انسان دوسری جگہ فون کر کے معلوم کر لے کہ فلاں جگہ چاند نظر آیا یا نہیں، جہاں پر مطلع مختلف ہے، بادل نہیں ہے، لیکن بہرحال شریعت نے یہ بھی سہولت انسان کو دی ہے کہ ایک جگہ عید ہو تو دوسری جگہ روزہ ہو، یا ایک جگہ روزہ ہو اور دوسری جگہ روزہ نہ ہو، کیونکہ ایک جگہ بادل تھے اور دوسری جگہ بادل نہیں ہے، اس لیے کہ پوری دنیا میں تو ایک وقت میں بادل نہیں ہو سکتے، پوری دنیا میں لازمی بات ایک جگہ پر ہوں گے، ایک شہر میں ہوں گے، دوسرے شہر میں نہیں ہوں گے۔ تو شریعت نے کہا کہ جن کو بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں آ رہا وہ 30 دن مکمل کر لیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ مسئلہ شریعت کا یہی ہے کہ پورے دنیا میں ایک ہی دن عید ہو اور ایک ہی دن روزہ ہو۔ مشرق میں اگر چاند نظر آیا تو مغرب والوں پر فرض ہے کہ پھر اگر رمضان کا چاند ہے تو وہ روزہ رکھے، اور اگر عید کا چاند ہے تو سارے کے سارے عید کرے۔ لیکن یہ جو مسئلہ اس حدیث میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ اس وقت ہے جب تک کہ پوری دنیا میں ایک وقت پر عید ہونا ممکن نہ ہو، جس طرح آج کل ہے، ممکن تو ہے لیکن اس کی صورت نہیں بن پا رہی، اتفاق نہیں ہو رہا۔ تو جب تک مسلمانوں کا آپس میں اتفاق نہیں ہو جاتا کہ پوری دنیا میں ایک ہی وقت پر عید کرے اور کس کے چاند کا کس ملک کے چاند کے اعتبار کرے، تو جب تک یہ اتفاق نہیں ہوتا، یہ صورت ممکن نہیں ہوتی، تو یہ صورت بھی جائز ہے کہ ایک جگہ پر عید ہو دوسری جگہ پر روزہ ہو۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ سعودیہ میں عید ہے اور یہاں پر روزہ ہے، یا وہاں پر روزہ ہے یہاں پر روزہ نہیں ہے، تو یہ غلط ہے، ہم گناہ گار ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے۔ باقی وہ جو شریعت کے مسئلے پر عمل نہیں ہو رہا، اتفاق نہیں ہو رہا، تو مجموعی طور پر اس کا ضرر مسلمانوں کو ہو رہا ہے، تو جب تک اس کی صورت نہیں بنتی، وہ رکاوٹیں ختم نہیں ہوتی، تب تک اس مسئلے پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب ایک مسئلے پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو اس کے متبادل شریعت نے پیش کیا ہوتا ہے۔ ہمیشہ جیسے انسان کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کا متبادل یہ ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھے، پھر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو پھر اس کی الگ صورتیں ہیں۔ تو اسی طرح جب پورے دنیا میں ایک دن عید اور ایک دن روزہ ممکن نہیں ہوتا، جب تک صورت نہیں بنتی تب تک اس مسئلے پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ آگے دیکھیں، فرماتے ہیں وفی روایت، اور ایک روایت میں کہ الشہر 29 لیلہ، مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، فلا تصوموا حتی تروہ، لہٰذا روزہ نہ رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھو، فإن غم علیکم، اگر تم پر بادل چھا جائیں، یعنی بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے، فاکملوا العدۃ 30،
تو پھر 30 دن مکمل کر لو. اگر شعبان کے ہے تو شعبان کے 30 دن مکمل کر لو، پھر روزہ رکھو. اگر رمضان کے تو رمضان کے 30 روزے مکمل کر لو، اور پھر جو ہے آپ عید کر لیں. اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات مستقل طور پر حدیث میں آگے آ جائے گی کہ بعض لوگوں کے ذہن میں جو یہ ہوتا ہے کہ روزے 30 ہے، تو یہ بات غلط ہے. کسی دن جب 29 کسی سال جب 29 روزے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک روزہ کھا لیا ہے. تو شریعت کہتی ہے کہ یہ بات غلط ہے. روزے 30 نہیں ہیں، روزے ایک مہینے کے ہیں. وہ مہینہ اگر 29 کا ہے تو روزے 29 ہے اس سال، اور اگر وہ روزہ 30 کا ہے تو اس سال روزے 30 ہے. تو شریعت نے کہا کہ شہر رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے ہیں، یہ نہیں کہا کہ 30 دن کے روزے. تو یہ سوچنا اور یہ سمجھ رکھنا کہ 30 روزے ہیں، جس سال ہم 29 رکھتے ہیں تو ہم نے ایک روزہ کھا لیا، ہم گناہ گار ہیں، تو یہ سوچ بالکل غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے. شریعت نے مہینے کا روزہ فرض کیے ہیں، 30 دن کے نہیں کیے ہیں. اور مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے. آگے آپ کو احادیث آ جائیں گی، اور یہ حدیث بھی آئے گی کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو روزے رکھے ہیں وہ اکثر سال ایسا ہوتا تھا، اکثر سالوں میں ایسا ہوا کہ نبی علیہ السلام نے 29 دنوں کے روزے رکھے ہیں، یعنی 29 رمضان 29 دنوں کا تھا. تو نبی علیہ السلام کے زندگی میں زیادہ رمضان ایسے آئے ہیں جو 29 دن کے تھے، 30 دن کے نہیں تھے. تو پھر کیا یہ الزام نبی علیہ السلام پر ہوگا؟ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ چاند کا موٹا ہونا یا پتلا ہونا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ چاند 3 دن کا ہے یا 2 دن کا ہے یا 1 دن کا ہے. بلکہ جب مہینہ 29 کا گزرتا ہے اور اس کے بعد دوسرا مہینہ بھی 29 کا گزرتا ہے، تو اس کے بعد جو چاند نظر آتا ہے وہ پہلے دن کا بھی موٹا ہوتا ہے. اور جب مہینہ 30 دن کا گزرتا ہے اور پھر اس کے بعد جو چاند نظر آتا ہے دوسرے مہینے کا، تو وہ بنسبت اس کی تھوڑا سا باریک ہوتا ہے. صحیح ہے؟ تو یہ بات بھی سمجھ لیں کہ چاند کا باریک ہونا یا اس کا ہجوم میں بڑا ہونا، موٹا ہونا، یہ چاند کے دوسرے دن کے یا تیسرے دن کے ہونے کی علامت نہیں ہے. یہ علم الفلکیات جو ہے اس میں یہ تمام اور یہ ساری بحث موجود ہے. یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو دین سے ناواقف ہیں، جو دین سے واقفیت رکھتے ہیں یا علم الافلاک سے واقفیت رکھتے ہیں، وہ کبھی ایسی بات نہیں کرتے. تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. آگے حدیث کو دیکھیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو. فإن غم علیکم فاکملوا عدۃ شعبان 30، اگر تم پر بادل چھا جائے تو ایسی صورت میں شعبان کے 30 دن مکمل کر لو، اس کے بعد پھر روزہ رکھو. یعنی 29ویں دن بادل آ گئے تو پھر 30 دن مکمل کر لو شعبان کی، پھر روزہ رکھو. متفق علیہ. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا امت امیت فلا نكتب ولا نحسب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الابهام في الثلاثه ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام 30، يعني مرة 29 ومرة 30. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم اہل عرب امی قوم ہے کہ حساب کتاب نہیں جانتے. پھر اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا کہ مہینہ اتنا اور اتنا اور اتنا ہوتا ہے. اور جب تیسری مرتبہ اتنا اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا تو اپنے ایک انگوٹھے کو بند کر دیا، یعنی ایک مرتبہ 10 انگلیوں سے اشارہ کیا، پھر 10 سے کیا، اور تیسری مرتبہ 9 انگلیوں سے اشارہ کیا. پھر دوسری مرتبہ جب اشارہ کیا تو فرمایا کہ مہینہ اتنا اتنا اور اتنے کا ہوتا ہے، یعنی 3 مرتبہ 10 انگلیوں سے اشارہ کیا. راوی کہتے ہیں یعنی مرتن 29، ایک مرتبہ 29 کا اشارہ کیا اپنی انگلیوں سے کہ مہینہ 29 کا ہوتا ہے، اور دوسری مرتبہ جب اشارہ کیا تو فرمایا مہینہ 30 کا ہوتا ہے. تو یہ وہ حدیث ہے جس سے صاف طور پر واضح معلوم ہوتا ہے کہ مہینہ 29 یا 30 کا ہوتا ہے. تو اسی لیے روزے بھی یا 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے،
30 دن کے روزے نہیں ہوتے، مہینے کے روزے ہیں. مہینہ 29 کا ہے تو 29 روزے، مہینہ 30 کا ہے تو 30 روزے. وعن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر عید لا ينقصان، رمضان و ذوالحجہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا عید کے 2 مہینے کبھی کم نہیں ہوتے، ایک مہینہ رمضان کا ہے اور ایک مہینہ ذی الحجہ یعنی حج کا جو مہینہ ہوتا ہے بڑی عید کا. فرمایا یہ کم نہیں ہوتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مہینے ہمیشہ 30 دن کے ہوتے ہیں، 29 کے نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہینے ثواب کے اعتبار سے کم نہیں ہوتے. اگر کسی سال روزے 29 ہو جائیں تب بھی پورے کا پورا ثواب ملے گا، پورے مہینے کے روزوں کا اجر ملے گا، رمضان کا ثواب پورا ملے گا. اور کسی مہینے میں روزے 30 ہو جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 29 سے زیادہ اجر ہے، بلکہ اس سال بھی پورے ایک مہینے کے روزے رکھنے کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، ثواب برابر ملے گا. ثواب میں یہ کبھی کم نہیں ہوتے یہ مہینے. اسی طرح ذی الحجہ کے مہینے کا بھی ثواب کم نہیں ہوتا، بے شک مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو. تو روزے 29 رکھے یا 30 رکھے پورا اجر ملے گا، پورا ثواب ملے گا، اور پورے مہینے کے روزوں کا ثواب ملے گا. تو یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نہیں رکھنا. بعض لوگ یہ کہتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا، وہ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ چاند نظر نہ آئے تاکہ ہمارے 30 دن مکمل ہو جائے، 30 روزے مکمل ہو جائے، ہم کو پورا ثواب مل جائے. تو یہ بات بھی اسلام کی روح کے خلاف ہے، اس شریعت کے خلاف ہے. شریعت کہتی ہے کہ یہ روزے 29 ہو یا 30 ہو ثواب میں کمی نہیں آتی. تو یہ کہنا کہ چاند نظر نہ آئے اور 30 روزے مکمل ہو جائے تو ہمیں پورا ثواب ملے گا، یہ بھی شریعت کے خلاف ہے. یہ شریعت سے واقف لوگوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ جہلاء کی باتیں ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور لوگوں کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی رمضان سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے روزے نہ رکھے، ہاں مگر وہ شخص جس کی یہ عادت ہو کہ وہ روزے رکھتا ہو، ہر مہینے کے آخر میں روزے رکھتا ہو، یا 1 دن روزہ رکھتا ہو اور 1 دن روزہ نہ رکھتا ہو، تو اس کا روزہ اگر 29ویں شعبان کو آ جائے یا 30 شعبان کو آ جائے تو وہ رکھ سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی عادت بنی ہوئی ہے. لیکن عام طور پر جو شخص روزے نہیں رکھتا عام طور پر، تو وہ ایسا نہ کرے کہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزے رکھنا شروع کر دے. اس لیے کہ اگر وہ 1 یا 2 دن روزے رکھنا شروع کرے گا تو اس کے جسم میں جو حشاشیت اور بشاشیت ہے، تر و تازگی ہے، وہ ختم ہو جائے گی 1-2 روزوں سے. تو رمضان کی استقبال وہ بہتر طریقے سے نہیں کر پائے گا. اس لیے فرمایا کہ آخری دنوں میں روزے نہ رکھو تاکہ آپ کے جسم تندرست رہے، صحت مند رہے. تو جب رمضان آئے تو پہلا روزہ بہت ہی خلوص کے ساتھ، بہت ہی پیار کے ساتھ رمضان کا کیا کرے، آغاز کرے. الفصل الثانی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب آدھا شعبان گزر جائے، یعنی 15 شعبان گزر جائے، شب بارات گزر جائے، تو پھر روزے نہ رکھو. یعنی پھر روزے رکھو گے تو جسم میں کمزوری آ جائے گی. تو پھر کیا کرو، روزے نہ رکھو بلکہ اپنے جسم کو توانائی اور طاقت دو تاکہ رمضان کے لیے آپ خوب تیار ہو جائیں. لیکن یہ بھی اسی شخص کے لیے ہے جس کی عادت نہ ہو روزے رکھنا. رواہ ابو داؤد والترمذی وابن ماجہ والدارمی. وعنہ قال، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسو ہلال شعبان رمضان. نبی علیہ السلام نے فرمایا شعبان کے چاند کے مہینے کا شعبان کے مہینے کی گنتی، یعنی شعبان کے مہینے کا جب چاند نظر آ جائے تو اس وقت سے شعبان کے مہینے کی گنتی شروع کر لو، اور اس گنتی کو خاص طور پر محفوظ رکھو اپنے پاس رمضان کے لیے. یعنی شعبان کے ہر دن گنتے رہو کہ آج یکم ہے، آج دوسرا شعبان ہے، آج تیسرا، تاکہ 29 شعبان کو جب آپ پہنچے تو آپ کو رمضان کی انتظار رہے. رمضان کے لیے گنتی محفوظ کرو.
تو چونکہ پہلے دور میں کیلنڈر وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو ان کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے پاس گنتی محفوظ رکھو تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آج 29 شعبان ہے، آج چاند دیکھنا ہے، اگر چاند نظر نہیں آئے تو 30 شعبان پورے کرو، اور تاکہ پھر رمضان کے جس دن رمضان کا آغاز ہو تو اس دن آپ پہلا روزہ رکھ لو۔ ایسا نہ ہو کہ شعبان کے مہینہ گزر جائے اور رمضان شروع ہو جائے اور ابھی تک آپ کو حساب بھی یاد نہ ہو کہ آج کون سا شعبان ہے، تو آپ شعبان میں پڑے رہو۔ اس لیے اپنے پاس گنتی محفوظ کرو، لیکن آج کل اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آج کل بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، تاریخ دان ہے، ریاضی دان ہے، وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، کیلنڈر پہلے سے شائع ہو جاتے ہیں، پہلے سے ایپس موجود ہے جس میں نقشے موجود ہیں، تو اس لیے آج کل ضرورت نہیں پڑتی اس چیز کی، پہلے سے کیلنڈر شائع ہو جاتے، پتہ لگ جاتا ہے کہ آج یکم شعبان ہے۔ لیکن آج بھی کسی علاقے میں ایسی صورتحال ہو جہاں پر کیلنڈرز وغیرہ نہ ہو تو وہاں پر بھی جب شعبان کا مہینہ، شعبان کا چاند دیکھے تو اپنے پاس گنتی محفوظ کر لے، شعبان کا ہر دن شمار کرتا رہے اپنے پاس، یا کوئی شخص سنت سمجھ کے اس کو شمار کرتا رہے تو اس کو اس کا بھی اجر ملے گا۔ باقی آج کل یہ ضروری نہیں ہے۔ رواہ الترمذی۔ وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے 2 مہینے کے روزے لگاتار رکھے ہو سوائے شعبان اور رمضان کے۔ شعبان اور رمضان کے مہینے نبی علیہ السلام لگاتار رکھتے تھے، کہ شعبان کے مہینوں سے شروع کرتے تھے اور پورے شعبان کے مہینے اور پھر رمضان کے مہینے رکھتے تھے، روزے رکھتے تھے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے کہ نبی علیہ السلام شعبان کے بھی روزے رکھتے تھے اور پھر رمضان کے بھی، لیکن عام لوگوں کو منع کیا کہ نصف شعبان کے بعد پھر روزے نہ رکھیں۔ رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی وابن ماجہ۔ ہاں کسی شخص کی عادت ہو کہ وہ رکھتا ہو کثرت سے روزے تو اس کے لیے پھر اجازت ہے، لیکن عام طور پر شعبان کے جب نصف، خاص طور پر جب نصف ہو جائے تو پھر روزے نہ رکھیں۔ وعن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم، جس شخص نے یوم الشک کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم یعنی نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارمی۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ یوم الشک کسے کہتے ہیں؟ یوم الشک اسے کہتے ہیں کہ بادل کی وجہ سے 29ویں شعبان کو چاند نظر نہیں آیا، تو کسی فاسق فاجر آدمی نے گواہی دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے۔ پاکستان میں تو ایسا بہت ہوتا ہے کہ ایک شہر والے نے گواہی دی، لیکن بہرحال وہ ایک معاملہ الگ بن جاتا ہے، لیکن ویسے اگر کسی شخص نے گواہی دے دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو اب شک پیدا ہو گیا کہ چاند نظر آیا تھا یا نہیں آیا تھا، کیونکہ بادل ہے اور وہ شخص بھی ایسا ہے جس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اگلے دن اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو وہ یوم شک ہے، تو یوم شک کے روزے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی اس شخص نے جس نے یوم شک کا روزہ رکھا، بلکہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اس نے نافرمانی کی میری۔ یا اسی طرح بادل ہیں، چاند نظر نہیں آیا، کل 30 شعبان ہے، لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ ممکن ہے بادلوں کے پیچھے چاند ہو اور وہ اس طرح روزہ رکھتا ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی یوم شک کے زمرے میں آئے گا۔ لیکن بہرحال یوم شک میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک شخص نے گواہی دی جو فاسق فاجر ہے، یا 2 فاسق فاجر آدمیوں نے گواہی دی جس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، تو اب ایک آدمی کو شک ہو گیا 30 شعبان میں، کیونکہ چاند تو بادل کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن 2 فاسقوں کی گواہی قبول بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال جب انہوں نے گواہی دی تو شک پیدا ہو گیا، تو اس شک کی بنیاد پر اس نے 30 شعبان کا روزہ رکھا، تو یہ روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اس یوم شک کے روزے سے نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا، یہ 30 شعبان کا دن جس میں شک پیدا ہو گیا وہ کسی فاسق فاجر کی گواہی سے، تو اس دن کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، وہ نبی علیہ السلام کی نافرمانی ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
ایک اعرابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، یعنی ایک دیہاتی. فقال، فرمانے لگا، انی رأیت الہلال یعنی ہلال رمضان، فرمایا میں نے چاند دیکھا ہے، یعنی رمضان کے چاند کو میں نے دیکھا ہے. دیہات سے آیا تھا تو فرمایا کہ میں نے دیہات میں رمضان کے چاند کو دیکھا ہے. فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اتشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا آپ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہو؟ قال نعم، کہنے لگا کہ جی بالکل. قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اتشہد ان محمد رسول اللہ، کہ آپ یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ قال نعم، فرمانے لگا کہ جی ہاں. قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا بلال، اے بلال، اذن فی الناس ان یصوموا غدا، فرمایا اے بلال لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل روزہ رکھے. تو اس شخص کی گواہی نبی علیہ السلام نے قبول کی، لیکن پہلے کلمے کی گواہی اس سے پوچھی کہ کلمے کی شہادت دیتے ہو. تو اس سے معلوم ہوا کہ گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو. اب عادل ہونے کی شرط کہاں سے لگائی؟ تو جب یہ شخص مسلمان تھا اور نبی علیہ السلام کے سامنے موجود ہے تو یہ صحابی ہے، اور ہر صحابی عادل ہے. صحابہ میں عدل نہیں دیکھا جاتا، ہر صحابی عادل ہے، تو لہٰذا یہ عادل بھی ہے. تو اس لیے گواہ میں دو شرائط ہے کہ وہ مسلمان بھی ہو اور عادل بھی ہو. تو یہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے. رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارمی. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت فرماتے ہیں، ترى الناس الہلال، ابن عمر سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چاند دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہوئے. ترى الناس الہلال، چاند دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہوئے. فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیتہ، میں نے نبی علیہ السلام کو یہ خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے. فصام، تو نبی علیہ السلام نے روزہ رکھنے کا حکم دیا. وامر الناس بصیامہ، اور لوگوں کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی روزہ رکھیں. رواہ ابو داؤد والدارمی. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اور پچھلے حدیث سے بھی، کہ ایک شخص کی گواہی بھی قبول ہے. تو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے علماء نے کہ رمضان کے چاند میں ایک عادل شخص کی گواہی بھی قبول ہے، لیکن عید کے لیے دو عادل آدمیوں کا ہونا ضروری ہے. الفصل الثالث عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، اس کے علاوہ چاند اور گواہی کے جو مسائل ہے وہ فقہ کی کتابوں میں تفصیل سے ہے. یہاں پر آپ کو سرسری بات بتا دی کہ رمضان میں ایک عادل آدمی اور عید میں دو عادل آدمیوں کا ہونا ضروری ہے. پھر بعض ائمہ کے ہاں عادل بھی ضروری نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ فقہ کی کتابوں میں ہے، طویل بحثیں موجود ہے. گواہوں کے بارے میں، ان کی شہادت کو قبول کرنے کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ بحث موجود ہے. الفصل الثالث عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام شعبان کے مہینے کی اور شعبان کی تاریخوں کی جس طرح حفاظت کرتے تھے، اس طرح کسی دوسرے مہینے کی تاریخ کی حفاظت نہیں کرتے تھے، یعنی باقاعدہ ہر دن گنتے رہتے تھے کہ آج کون سا شعبان. ثم یصوم لرؤیت رمضان، پھر رمضان کا روزہ رکھتے تھے چاند دیکھ کر. فإن غم علیہ عد 30 یوما، اگر ان پر بادل چھا جاتے، یعنی 29ویں شعبان کو بادل ہوتے، تو پھر نبی علیہ السلام 30 شعبان مکمل کر لیتے. ثم صام، پھر 30 دنوں کے بعد 30 شعبان کے 30 دن جب مکمل ہو جاتے تو پھر اس کے بعد اگلے دن روزہ رکھتے تھے. رواہ ابو داؤد. وعن ابی البختری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، خرجنا للعمرہ، ابو البختری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں عمرے کے لیے نکلا، یعنی عمرہ کرنے کے لیے گھر سے نکلا. پہلے لوگ پیدل جاتے تھے، کہیں دور دور سفر ہوتے، مہینوں کے سفر ہوتے تھے، کیونکہ جب دوسرے ملک یا دوسرے شہر سے، بصرہ، کوفہ سے لوگ جاتے تھے تو مہینہ بھی لگ جاتا تھا، زیادہ بھی لگ جاتا تھا. کسی کا علاقہ قریب ہے تو کم دن لگتے تھے، لیکن بہرحال کئی مہینے بھی لگ جاتے تھے عمرے اور حج کے لیے جب لوگ جاتے تھے. تو بہرحال ابو البختری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ تابعی ہے، فرماتے ہیں کہ میں عمرے کے لیے نکلا. فلما نزلنا ببطن نخلا ترائینا الہلال، فرماتے ہیں کہ جب ہم
بطن نخلا جو ایک وادی کا نام ہے جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے۔ فرماتے جب ہم وہاں پر پہنچے تو ہم سارے لوگ چاند دیکھنے کے لیے ایک جگہ جمع ہو گئے۔ فقال بعض القوم و ابن ثلاث، لوگوں میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ چاند تیسرے دن کا ہے۔ جب انہوں نے چاند دیکھا نا تو جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یہ چاند تو تیسرے دن کا ہے، اتنا موٹا ہے اور اتنا اوپر ہے، انہوں نے کہا یہ تیسرے دن کا ہے۔ وقال بعض القوم هو ابن لیلتین، دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ 2 دن کا ہے۔ فلقینا ابن عباس، بہرحال یہ باتیں لوگوں کے درمیان ہوئی۔ پھر اس کے بعد ہم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ہماری ملاقات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی، فقلنا تو ہم نے کہا کہ انا رأینا الہلال، فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن لیلتین۔ فرماتے کہ جب ہم نے چاند دیکھا تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ چاند تو تیسرے دن کا ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں یہ دوسرے دن کا ہے۔ فقال ای لیلۃ رأیتموہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے چاند کس دن دیکھا تھا، کون سی تاریخ کو دیکھا تھا؟ قلنا، تو ہم نے کہا لیلۃ کذا و کذا، تو ہم نے کہا کہ ایسی اور ایسی رات، یعنی مثلا پیر یا منگل کی رات ہم نے دیکھا تھا۔ فقال، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدہ للرؤیا فهو لیلہ رأیتموہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی مدت کو چاند دیکھنے پر موقوف کیا ہے، یعنی جب چاند دیکھا جائے گا تو رمضان کی ابتدا ہوگی۔ اس بات کو چھوڑ دے کہ چاند تیسرے دن کا ہے، چوتھے کا ہے، پانچویں کا، یہ فضول بات ہے۔ چاند دیکھے گا، اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا آگے وجہ کہ دوسرے تیسرے دن کا کیوں لگتا ہے۔ باریک اور موٹا ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ چاند دوسرے یا تیسرے دن کا۔ تو بہرحال ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مختصر بات کر دی اور جامع بات کر دی کہ نبی علیہ السلام نے رمضان کو چاند دیکھنے پر موقوف کیا ہے کہ چاند دیکھو گے تو رمضان کا روزہ رکھو، چاند دیکھو گے تو عید کرو۔ تو بہرحال اب یہ بحث چھوڑ دو کہ دوسرے دن کا تھا یا تیسرے دن کا تھا، جس دن آپ نے چاند دیکھا بس اس دن سے روزہ رکھنا شروع کر دو۔ اس سے پہلے جن دنوں میں آپ نے نہیں دیکھا ہے اس کے روزے آپ پر فرض نہیں ہیں۔ وفی روایت عنہ، اور دوسری روایت میں ہے قال احللنا رمضان ونحن بذات عرق، دوسری روایت میں ابو البختری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا رمضان کا اور ہم ذات عرق میں تھے۔ یہ اہل عراق کا میقات ہے، اہل عراق جہاں سے اپنا احرام باندھتے ہیں یہ اس جگہ کو ذات عرق کہتے ہیں۔ یہ وہاں پر تھے، یعنی مکہ کے قریب تھے، تو انہوں نے چاند دیکھا۔ فارسلنا رجلا الی ابن عباس یسألو، تو ہم نے ایک شخص کو، فرماتے کہ ہم نے ایک شخص کو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا کہ ان سے پوچھ لے کہ یہ یہاں تو یہ مسئلہ پیدا ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہے تیسرے دن کا ہے، کوئی کہہ رہا ہے دوسرے دن کا ہے، تو ہم اب کیا 2 روزوں کی قضا کریں گے یا 3 روزوں کی قضا کریں گے، کیا کریں؟ فقال ابن عباس، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی قد امدہ لرؤیتہ، اللہ تعالیٰ نے رمضان کو چاند دیکھنے پر موقوف کیا ہے۔ فإن اغمی علیکم فاکملوا العدہ، اگر تمہارے اوپر بادل چھا جائیں تو پھر تم 30 دن مکمل کر لو مہینے کے، اور اس کے بعد روزہ رکھو، رواہ مسلم۔ تو بہرحال انہوں نے شارٹ کٹ بات کر دی کہ چاند دیکھو گے تو رمضان کا روزہ فرض ہوگا، اس سے پہلے آپ کو بے شک وہ چاند 10 دن کا لگ رہا ہو کوئی روزہ پر فرض نہیں ہے۔ جس دن چاند دیکھا اس دن سے رمضان کے روزے شروع کرو، پھر خود آپ کو پتہ لگ جائے گا جب وہ 29 ہو جائیں گے روزے یا 30 ہو جائیں گے۔ تو بہرحال بنیادی بات اس باب میں جو معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے، چاند دیکھ کر افطار کرنا ہے، اور انسان چاند کا اعتبار جو ہے انسان کی آنکھ کے دیکھنے کے ساتھ ہے۔ جب انسان چاند کو دیکھے گا، انسان کی آنکھ سے چاند خود نظر آئے گا، تو اس صورت میں انسان پہ روزہ فرض ہوگا یا اس پر عید جو ہے وہ لازم ہو جائے گی، رمضان ختم ہو جائے گا۔ باقی حساب کتاب، کیلنڈر وغیرہ
اور جدید آلات سے دیکھنا، یا یہ کہنا کہ چاند دوسرے دن کا ہے، تیسرے دن کا ہے، یا روزے 30 ہونے چاہیے، ان تمام اشکالات جو آج کل موجود ہیں اس کے جوابات احادیث میں موجود ہے، لیکن ہماری بدبختی ہے کہ ہم احادیث کی طرف جاتے نہیں ہیں، اس کو سنتے نہیں ہیں، اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل